پڑوسی ملک میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بابو عبداللہ ان کا نام تھا۔ وہ سرکاری ملازم تھے۔ اس زمانے میں سرکاری ملازم کو بابو بھی کہا جاتا تھا۔ بہت اللہ والے ولی اللہ تھے۔ ان کے والد صاحب جب ان کے گھر تشریف لاتے تھے تو دسترخوان پر سادہ کھانا ہوا کرتا تھا، اور ان کا رہن سہن بھی سادہ تھا، اور گھر بھی سادے طریقے پر تھا۔ تو ان کے والد صاحب بہت غصہ ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ فلاں شخص کے بیٹے کو دیکھو، کتنا عالی شان بنگلہ بنایا ہے، کتنا بہترین گھر بنایا ہے، اور وہ لوگ رشوت لیتے ہیں اور ان کے دسترخوان پر مرغ مسلم ہوتے ہیں، اور تم رشوت نہیں لیتے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ تمہارا گھر بالکل سادہ ہے، اور دسترخوان پر بھی جب بھی میں آتا ہوں تو دال ہی ملتی ہے۔ بابو عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب کو میں کچھ نہیں کہتا تھا، ان کی کڑوی باتیں سن لیتا تھا، لیکن میں نے کبھی رشوت نہیں لی، اور زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاری۔ خیر، جب ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا اور جب وہ قبر میں رکھے گئے تو ایک بزرگ کو خواب میں آئے۔ بزرگ اللہ والے نے پوچھا کہ تمہارے اوپر کیا گزری؟ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مہربانی کا معاملہ فرمایا اور جنت کا فیصلہ کر دیا۔ وہ اس طریقے سے کہ جب مجھے قبر میں رکھا گیا اور فرشتے سوال جواب کے لیے وہاں پر پہنچے تو مجھے پوچھا گیا کیا تم بابو عبداللہ کے باپ ہو؟ یعنی اللہ کے دوست عبداللہ کے تم باپ ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہاں میں عبداللہ کا باپ ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے دوست کے والد کو معاف کر دیا جائے، میرے دوست کے والد سے کیا حساب لینا۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھے پتا چلا کہ میرے بیٹے کی کتنی بڑی قیمت ہے اور کتنا بڑا مرتبہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں۔ تو میرے عزیز بھائیو، اگر ہم اس زندگی میں حرام مال سے بچیں گے، اگر رشوت سے بچیں گے، کسی کے حق کو دبانے سے بچیں گے، تو اللہ رب العزت مرنے کے بعد وہ عزتیں عطا کرے گا، وہ عزتیں عطا کرے گا جس کا ہم اندازہ اس دنیا میں نہیں لگا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حرام مال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور حلال روزی پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔